فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس اور ISPR کے مطابق بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کے ہاتھوں حالیہ دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی ہے۔ فورم نے دہشت گرد پراکسیوں کے خلاف فورسز کی حالیہ کامیابیوں کا جائزہ لیا ہے۔ ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا عزم۔ لئیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ لئیک، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس آج منعقد ہوئی، جس میں بھارتی اسپانسرڈ پراکسیوں کے ہاتھوں حالیہ دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والوں کے احسال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، جبکہ فورم نے دہشت گرد پراکسیوں کے خلاف فورسز کی حالیہ کامیابیوں کا جائزہ لیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ بھارتی حمایت یافتہ اور اسپانسرڈ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پراکسیوں کے ذریعے اپنے مذموم ایجنڈے کو مزید آگے بڑھانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ ایران، ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب اور UAE کے حالیہ کامیاب دوروں پر پاکستان کے فعال سفارتی کردار کی تفصیلات سے فورم کو آگاہ کیا اور فورم کو آرمی چیف کے تاریخی اور منفرد دورہ امریکہ کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ دورہ امریکہ کے دوران اعلیٰ سطحی امریکی قیادت کو پاکستان کا دو طرفہ معاملات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پاکستان کا بامقصد موقف براہ راست پیش کیا گیا۔ فورم نے مشرق وسطیٰ اور ایران کی حالیہ پیش رفت کے تناظر میں داخلی اور خارجی سلامتی کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا، جس میں طاقت کے استعمال کے بڑھتے ہوئے عالمی رجحان کو بحیثیت ایک ترجیحی پالیسی ٹول کے طور پر استعمال کرنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ یہ بڑھتا رجحان پاکستان کے لیے نہ صرف خود انحصاری کی صلاحیتوں کو بڑھانے بلکہ قومی اتحاد اور عزم کی اہمیت کو ناگزیر کرتا ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی طرف سے دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ اس بھونڈی کوشش کا مقصد بھارت کا خطے میں نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے خود ساختہ کردار کو گمراہ طور پر پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت دنیا واضح طور پر بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدزن ہوتی جا رہی ہے۔ فورم کو جنگ کی بدلتی ہوئی نوعیت اور ابھرتے ہوئے خطرات کے پیش نظر پاک فوج کی حکمت عملی اور جدتوں کے بارے میں بریف کیا گیا، جبکہ آرمی چیف نے ٹرائی سروسز ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی قیادت کو بھی سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے ملک کو درپیش تمام خطرات کے خلاف پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ جی لائک، ہمیں اپڈیٹ کریں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ ISPR کے مطابق بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کے ہاتھوں حالیہ دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ فورم نے دہشت گرد پراکسیوں کے خلاف فورسز کی حالیہ کامیابیوں کا جائزہ لیا۔ ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا عزم۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ بھارت فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان کی پراکسیز سے مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فورم نے دہشت گرد پراکسیوں کے خلاف فورسز کی حالیہ کامیابیوں کا جائزہ لیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اسی پہ بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی جنڈوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ راشد ولی جنڈوا صاحب، آپ کے وقت کا۔ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز کے خلاف فیصلہ کن اور جانبی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کانفرنس کو، اس اعلامیے کو؟ جی